نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، تقلید کے حوالے سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے تقلید کی کچھ حقیقت اور اس کی ضرورت وہ ہم نے بیان کیا تھا، اور یہ کہ تقلید کن مسائل کے اندر ہوتی ہے اور کن مسائل کے اندر اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو وہ ہم نے بتایا تھا کہ اجتہادی مسائل جو ہے صرف ان کے اندر ہوتی ہے، اور اجتہادی مسائل 5 ہے، اس کو مثال سمیت ہم نے وہاں ذکر کیا تھا۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم اگلی مرتبہ تقلید کا معنی ذکر کریں گے کہ تقلید کس کو کہتے ہیں، لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے اس کا کیا معنی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ تقلید کے ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے، کیونکہ ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں، اور شریعت کے اندر تقلید کا کیا معنی ہے، ہم سارا جو ہے نا نظر اس پہ کریں گے کہ تقلید کا اصطلاحی اور شرعی معنی کیا ہے۔ لغوی اور اصطلاحی معنی اس کا کیا مطلب ہے، مختصر طور پر میں آپ کو سمجھاؤں کہ کسی بھی عربی زبان میں جو لفظ ہوتا ہے اس لفظ کا اپنا کیا معنی ہے، تو اس کو کہتے ہیں لغوی معنی، یعنی لغت کے اعتبار سے اس لفظ کا اپنا کیا معنی بنتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا لغوی معنی۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کا شریعت میں اس کا کیا معنی ہوتا ہے شرعی لحاظ سے، یعنی شریعت نے اس لفظ کا کیا معنی اور کیا مطلب سمجھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اصطلاحی معنی یا شرعی معنی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہے شرعی معنی، تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جب بھی کسی لفظ کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس لفظ کا معنی اور مطلب کیا ہے، تو کبھی بھی لغت کی طرف نہیں دیکھا جاتا ہے، ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ شریعت کی نظر میں اس کا معنی کیا ہے۔ اب دیکھیں، اس کے ایک آسان سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نماز ہے، نماز کو عربی میں کہتے ہیں صلاۃ۔ تو اس لفظ صلاۃ جو ہے نا، یہ جو صلاۃ کا لفظ ہے، اس کا عربی لحاظ سے اپنا جو معنی بنتا ہے نا وہ دعا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ یعنی صلاۃ یہ جو لفظ ہے اس کا لغوی معنی جو اس لفظ کا اپنا معنی ہے عربی زبان کے اعتبار سے وہ ہے دعا، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہو کہ ایک اور معنی بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، تحریک الصلوین بھی بعض نے کیا ہے۔ اس کا حقیقی معنی جو بالکل بنتا ہے وہ تحریک الصلوین، جس کا اگر عام سادہ الفاظ میں اس کا ترجمہ کرے تحریک الصلوین کا، تو معنی ہوگا ڈانس کرنا۔ تو بس بہرحال یہ تو اس کا لغوی معنی ہو گیا، لیکن ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے کہ صلاۃ کا معنی یہ ہے یا وہ ہے کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت میں نماز صلاۃ کا لفظ جب آیا ہے تو اس لفظ صلاۃ سے کیا مراد ہوتا ہے۔ تو وہ تو ظاہر نماز ارکان مخصوصہ، مخصوص اوقات کے اندر مخصوص الفاظ سے مخصوص ارکان ادا کرنا، جو افعال ادا کرنا، اس کا نام ہے نماز صلاۃ، اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی نماز کا جو معنی ہے صلاۃ کا وہ تو دعا ہے، تو دعا تو میں گھر میں بھی بیٹھ کے کروں گا، تو لہٰذا یہ اس کی بات کیا ہے، غلط ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی روزہ کہے تو بھئی میں تو روزے کو نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ بھئی روزے کا معنی ہے امساک، رکنا، تو رکنا میں تو رکا ہوں، کسی بھی چیز سے رکنا، تو میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں، میں ویسے کسی جگہ میں نہیں جا رہا ہوں، کوئی کام نہیں کر رہا ہوں، تو یہ رکا ہوا ہوں، تو بس یہی تو روزہ ہے، لہٰذا اس روزے کو میں نہیں مانتا ہوں جو تم رکھتے ہو۔ تو یہ بھی لہٰذا غلط بات ہے، اس لیے کہ وہ لغوی معنی کو پکڑ کے یہ باتیں کر رہا ہے۔ اب اس طرح سے نماز کا بھی انکار ہو گیا، روزے کا بھی انکار ہو گیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی حج، تو وہ کہے گا حج کا معنی تو قصد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، تو ارادہ تو کسی بھی چیز کا کرو، تو پھر اس میں حج کو تم نے کدھر سے لایا، لہٰذا میں حج کو نہیں مانتا۔ تم کہیں گے بھئی وہ لفظی اعتبار سے اس کا معنی ارادہ کرنا ہے، شریعت نے کون سا ارادہ مراد لیا ہے، وہ مخصوص جگہ کا زیارت کرنا اور وہاں جانا، یہ مراد ہوتا ہے حج کا۔ تو اس طریقے سے لغوی، اگر کوئی مثال کل کو کوئی کہے گا میں اذان نہیں مانتا، کیوں؟ اس لیے کہ اذان کہتے ہیں کہ بھئی اذان کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، جیسے قرآن میں آتا ہے اذن مؤذن ایتها العیر، مؤذن نے اذان دی یعنی اعلان کیا کہ اے قافلے والو، یوسف علیہ السلام کے جو قصہ ہے اس کے اندر یہ ذکر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کا معنی تو اعلان ہے، اعلان تو کوئی بھی کر سکتے، کسی بھی طریقے سے اعلان کر سکتے، کسی بھی چیز کا اعلان کرے، اس میں الفاظ اذان کے الفاظ اور یہ آپ نے کدھر سے نکالے ہیں اور میں یہ نہیں مانتا۔ تو اس طرح سے کسی بھی چیز کا جو لغوی معنی ہوتا ہے
اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس لفظ کا اپنا معنی کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ شریعت کی نظر میں اس لفظ کا کیا معنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوتی ہے اصل چیز۔ ہماری بات چونکہ تقلید کے حوالے سے ہے اور ہم اس کو شریعت کی نظر سے دیکھتے ہیں، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس تقلید کا لغوی معنی نہیں دیکھیں گے کہ لغت میں اس کا معنی کیا ہے، اس لیے ہم اس کا معنی شریعت کی نظر میں دیکھیں گے، شریعت کی زبان میں دیکھیں گے کہ شریعت نے اس لفظ کا کون سا معنی کیا ہے اور کیا معنی کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اب اصطلاحی معنی اور شریعت نے اس کا کیا معنی کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، لیکن چونکہ بعض لوگوں کی طرف سے اس پر اعتراض بھی ہوتا ہے تو ہم پہلے اس کو ذرا مکمل کر لیں، پھر اس طریقے سے ہم اصطلاحی معنی اور شرعی معنی جو ہے اس کا حقیقی معنی وہ ہم ذکر کریں گے۔ تو تقلید یہ قلادہ سے ہے، تقلید کا معنی ہوتا ہے قلادہ۔ قلادہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ قلادہ کہتے ہیں، اصل اس کا ایک ہی معنی ہے، لغوی اعتبار سے اس کا ایک ہی معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کشاف اصطلاحات الفنون، اس کے صفحہ جلد 2 صفحہ 1178 1178 اس پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر انہوں نے کیا ہے جعل القلادۃ فی العنق التقلید لغتاً جعل القلادۃ فی العنق، کہ تقلید لغت میں کہتے ہیں یعنی لغوی اعتبار سے کہ قلادہ اپنے گردن میں ڈالنا، اپنے کا لفظ خیر نہیں ہے، گردن میں قلادہ ڈالنا، یہ اس کا صرف ایک ہی معنی ہے تقلید کا۔ اب گردن میں جو چیز ڈالی جاتی ہے نا، قلادہ کہتے ہیں گردن میں کسی چیز کے ڈالنے کو، اس کو تقلید کہتے ہیں کہ قلادہ گردن میں ڈالنا، بس یہی معنی اس کے تقلید ہے۔ اب اس کو غیر مقلدین کس انداز سے پیش کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی پٹا جو ہے وہ کتے کے گلے میں ہوتا ہے، یا جو گردن میں جو چیز ڈالتے ہیں وہ تو پٹا ہوتا ہے، اور پٹا تو نعوذ باللہ یہ کہو کہ کتے کے گلے میں ہوتا ہے، جانور کے گلے میں ہوتا ہے، تو اس کو تم تقلید کہتے ہو، یہ تو غلط چیز ہے، اس طرح سے وہ پیش کرتے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ بھئی تقلید کا معنی تو یہ ہے کہ گلے کے اندر پٹا ڈالنا، تو پٹا تو نعوذ باللہ کتے کے گلے میں ہوتا ہے، تو تم بھی مقلد ہو اور اس طرح سے پٹا اپنے گلے میں ڈال رہے ہو، تو یہ والا معنی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو گلے میں قلادہ ڈالنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ الگ الگ ہے۔ اگر یہی کسی انسان کے گلے میں ہو تو اس کو کہتے ہیں ہار، کبھی انسان کے گلے میں بھی کوئی چیز ڈالتے ہیں نا، کبھی ہار انسان ڈالتا ہے، انسان کبھی اپنے گلے میں ڈالتا ہے، کبھی دوسرے کے گلے میں ڈالتا ہے، تو جب انسان اس کو استعمال کرتا ہے اور انسانوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے ہار، اس کا معنی قلادہ کا معنی ہار ہوتا ہے، تو تقلید کا معنی ہوتا ہے ہار ڈالنا۔ اور یہی لفظ جب حیوانوں کے لیے، جانوروں کے لیے استعمال ہو تو ان کو تو کوئی ہار نہیں ڈالتا، ظاہر ہے ان کو لوگ رسی یا پٹا ہی ڈالتا ہے، تو اس لیے پھر ہم کہیں گے کہ جب انسان اس کو انسان کی طرف منسوب کرے تو پھر اس کا معنی ہوگا ہار، اور جب اس کو جانور کی طرف منسوب کرے تو پھر اس کا معنی ہوگا پٹا۔ تو اب جہتیں مختلف ہو گئی ہے، نسبتیں مختلف ہو گئی ہے۔ اب اس پر 2 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حدیث سے۔ اس سے پہلے یہ سمجھے کہ یہ جو قلادہ ہے، میں نے بتایا کہ تقلید کا لغوی معنی تو صرف ایک ہی ہے، جعل القلادۃ فی العنق، گردن میں قلادہ ڈالنا۔ اب قلادے کا کیا معنی ہے وہ میں نے بتایا کہ 2 الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ ہم اس کا کون سا معنی مراد لیتے ہیں وہ لغوی اعتبار سے میں نے بتایا کہ لغوی اعتبار سے ہم نے بحث کرنی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا مقصد ہے اصطلاحی تعریف کرنا، شرعی تعریف کرنا اس کی، تو اس لیے یہ کہنا کہ بھئی تم تو کتے کی طرح پٹا گلے میں ڈالتے ہو، تو بھئی ہم کہیں گے یہ معنی تم نے لیا کیوں ہے؟ وہ اس لیے لیے نا کہ تم نے جانوروں والا ذہن بنایا ہے اور ساری زندگی تم نے انگریزوں کے کتے پالے ہیں، اس لیے کتوں والا معنی تمہارے ذہن میں آئے گا۔ ہم انسان ہیں، انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں تو انسانوں والا معنی ہی ذہن میں آتا ہے۔ بہرحال یہ 2 معنی کون سے کس وقت کرنا ہے، یہ الگ الگ جہتیں ہیں۔ چنانچہ اس کا معنی یعنی ہار بھی ہے اور اس کا معنی رسی یہ بھی ہے، تو یہ کیسے ہیں میں ذرا مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ آپ کو صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیکھ لیں، یہ جو حدیث ہے باب اشعار البدن بدن، اس کے بعد ہے باب من قلد القلائد بیدہ، یہ باب ہے کہ جو شخص قلادہ ڈالے بیدہ اپنے ہاتھ سے۔ اس میں 2 حدیثیں ہیں، پہلے اوپر دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت
فتلت قلائد هدي النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں بخاری جلد 1 صفحہ 317 پہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہدی کا جانور تھا اس کے قلائد اپنے ہاتھ سے بٹے، ٹھیک ہے نا۔ قلائد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جانور کے لیے رسی باندھتے ہیں نا، تو اس زمانے میں کہتے ہیں وہ رسی میں نے خود اپنے ہاتھ سے ایسے بٹی اور اس کو بنائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو دی اور انہوں نے وہ جانور کے گلے میں ڈال دی۔ تو یہ الفاظ بھی آپ نے دیکھ لیں۔ اس سے اگلے جو حدیث کے الفاظ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا فتلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی جو جانور تھا اس کے قلائد جو قلادہ ہے اس کو اپنے ہاتھ سے بٹا بیدیہ، اپنے ہاتھوں سے، ثم قلدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو قلادہ ڈالا۔ تو یہاں پر اس کا معنی اب ہو گیا رسی، کہ رسی میں نے خود بٹی اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے گلے میں ڈالا۔ اچھا، اور دوسرا معنی جو ہے وہ اس کا ہار ہے۔ ہار معنی ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ بھی اسی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحیح بخاری باب التیمم، ٹھیک ہے نا، جلد اول باب التیمم صفحہ 112، اس پہ یہ حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ انہا استعارت من اسماء قلادتا فہلکت، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قلادہ یعنی ہار وہ عاریتاً لیا، عاریت کا معنی ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے لے لینا کہ میں واپس دوں گا، وہ انہوں نے عاریتاً لیا اور فہلکت، پھر وہ گم ہو گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ جنگ کے لیے گئے تھے، وہاں پر انہوں نے رات کا وقت ہو گیا، پانی صبح نماز کے لیے جو ہے نا پانی کی تلاش تھی، پانی نہیں ملے، اس وقت یہ ہار بھی گم ہو گیا تھا، صحابہ ہار تلاش کرنے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا۔ تو بہرحال یہ پوری صحیح بخاری میں مختلف جگہوں پر یہ حدیث آئی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہے کہ یہ ان کے بارے میں استعارت من اسماء قلادتاً، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بڑی بہن ہے ان سے عاریتاً کیا لیا؟ قلادہ۔ تو قلادتاً یہ قلادہ کے الفاظ ہے، قلادہ کا معنی یہاں پر اب رسی نہیں ہے بلکہ یہاں اب انسانوں کے لیے استعمال ہوا، تو لہذا اب اس کا معنی ہے ہار۔ تو جو ہار انہوں نے لیا تھا وہ موتیوں کا ہار تھا، کس چیز کا ہار تھا، بہرحال وہ مختلف باتیں ہیں، تو وہ ہار انہوں نے لیا تھا اور وہ وہاں پر ان سے گم ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر لغوی معنی کے اعتبار سے اس کا معنی کیا ہے؟ جعل القلادۃ فی العنق، گردن میں قلادہ ڈالنا۔ اب قلادہ کا معنی مختلف ہو گیا، ایک طرف دیکھیں تو قلادہ کا معنی ہو گیا رسی، اور یہ رسی اس کا معنی کب بنتا ہے؟ جب اس کو جانوروں کی طرف منسوب کریں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ جانور کے لیے جو رسی تھی وہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی، وہاں قلادہ کا لفظ ہے۔ اسی طرح سے جب یہی لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہوا، حضرت عائشہ نے اپنے گلے کے ہار کی بات کی تو وہاں پر بھی قلادے کا لفظ استعمال ہوا۔ تو یہ مطلب ہے کہ ایک لغوی معنی اس کا الگ الگ ہے۔ بہرحال ہماری بحث اس میں نہیں ہے کہ لغوی معنی مراد ہے یا اصطلاحی معنی مراد ہے، ٹھیک ہے نا، لغوی معنی کس طرح مراد ہے، اگر وہ بھی ہو تو بہرحال اس کا معنی صحیح بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر غلط ذہنیت لے تو پھر وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اصطلاحی معنی کی طرف۔ اصطلاحی معنی جو ہے نا وہ اس کا جو عام طور پر کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے یہی کشاف اصطلاحات الفنون، اس کی عبارت آپ کے سامنے ہے، یہ وہی جلد 2 صفحہ 1178، اس پہ لکھا ہے التقلید اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت من غیر نظر الى الدلیل كأن هذا المتبع جعل قول الغیر او فعله قلادة فی عنقه من غیر مطالبة دلیل۔ کیا معنی کہ تقلید کہتے ہیں اتباع الانسان غیرہ، ایک انسان کسی غیر انسان یعنی دوسرے کا اتباع کرے، غیر انسان نہیں مراد یہ کہ اپنے کے علاوہ کسی اور انسان کا اتباع کرے، فیما یقول او یفعل، یعنی اس بات میں جو وہ کہتا ہے یا جو کرتا ہے اس کے قول و فعل میں اتباع کرے، ٹھیک ہے نا۔ تقلید کا معنی انہوں نے اتباع کی ہے۔ معتقد الحقیت، اور اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھے، یعنی اس کو یہ پتہ ہو کہ جس سے میں پوچھ رہا ہوں وہ حق پر ہے، تو من غیر نظر الی الدلیل، اور دلیل کی طرف نظر نہ کرے،
یعنی مطلب یہ کہ یہ بات اعتقاد اس کا ہو کہ بھئی جو بتا رہا ہے وہ حق بتا رہا ہے اور دلیل سے بتا رہا ہے، لیکن دلیل کی طرف نظر نہ کرے، آپ اس سے دلیل کا مطالبہ آسان الفاظ میں یہ کہے تو مطالبہ نہ کرے۔ کأن هذا المتبع جعل عقل الغیر اور فعله قلادة في عنقه، گویا کہ یہ جو متبع ہے، متبع یعنی جو امام ہے جس کی تقلید کی جا رہی ہے، جس کی اتباع کی جا رہی ہے، اس کا جو قول ہے، اس غیر کے قول کو اور اس کے فعل کو اس نے اپنے گلے کا ہار بنایا ہوا ہے، فی عنقہ، اور اپنے گردن میں ڈالا، من غیر مطالبۃ دلیل، اور دلیل کا مطالبہ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ مطلب ہے۔ تو دیکھو تقلید کا معنی صاف صاف کیا آیا ہے کہ تقلید کا معنی ہے اتباع کرنا۔ اب کس کا اتباع کرنا؟ فرمایا کہ اس شخص کا اتباع کرنا کسی ایسے انسان کے جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ بھئی یہ حق پر ہے، اور مجھے جب مسئلہ بتائے گا تو دلیل کے ساتھ بتلائے گا، ہاں دلیل کا مطالبہ نہ کرے، یہ الگ بات ہے۔ یعنی آگے کیا فرمایا کہ اس کی بات کو ایسا مان لینا کہ گویا اس کے قول اور فعل کو کیا کرنا، اپنے گلے کا ہار بنا دینا اور اس کو قبول کرنا، لیکن اسے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا۔ شروع میں آیا کہ بھئی دلیل اس کے پاس موجود ہے تبھی تو وہ مجتہد ہے، اگر دلیل ہی نہیں ہے تو وہ مجتہد کس بات کا؟ تو جب اس کے پاس دلیل ہے لیکن آپ اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، اور بغیر مطالبہ دلیل کے آپ اس سے حسن ظن پر دلیل کو قبول کر لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں، تو اس دلیل کو قبول کر لینا اس کا نام ہے تقلید۔ اب دلیل میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کون سے مسائل کے اندر تقلید ہوتی ہے، صرف اس کی بات ہو رہی ہے، ہر چیز کی ضرورت، ہر چیز کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو ہر بات قبول کر لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اجتہادی مسائل کے اندر جب یہ مسئلہ پیش آتا ہے، پھر آپ اس میں کسی اور کے قول کو لیتے ہیں اور اس حسن ظن پر لیتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس دلیل موجود ہے، ہاں مجھے پتہ نہیں ہے، اس کے پاس موجود ہے، اور آپ اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کریں، بغیر مطالبہ دلیل کے آپ اس سے وہ مسئلہ جو ہے وہ پوچھ لیں۔ اس کی مثال، جیسے مثالیں تو بہت ساری ہے لیکن ایک مثال میں دیتا ہوں کہ یہ جو مصنف عبد الرزاق کی کتاب حدیث کی کتاب ہے، اور یہ جو حدیث کی کتاب ہے آپ اس میں تلاش کریں، تقریباً کوئی بے شمار سینکڑوں مسائل ہیں، یعنی جو مسئلہ بھی آپ تلاش کریں آپ کو اس میں یہ مسائل ملیں گے کہ ایک بندہ آیا، اس نے صحابی سے مسئلہ پوچھا، صحابی نے جواب دیا، بس گیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس نے مسئلے کا جواب جب دیا تو آگے سے اس نے مطالبہ کیا کہ بھئی مجھے دلیل بھی بتاؤ، میں تو بغیر دلیل کے آپ کی بات نہیں مانوں گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حسن ظن پر اس نے جا کے صحابی سے مطالبہ کیا دلیل کا، اور اس نے دلیل کی بنیاد پر وہ مسئلہ بتایا ہے، ٹھیک ہے نا، صرف مسئلہ بتایا ہے اور دلیل ساتھ نہیں بتائی ہے، اور نہ اگلے نے دلیل کا مطالبہ کیا ہے، بس آیا مسئلہ پوچھا اور چلا گیا۔ یہ پوری کتاب آپ دیکھیں، بے شمار سینکڑوں مسائل اسی طرح سے ہیں کہ بلا مطالبہ دلیل انہوں نے مان لی۔ یہ سارے تقلید کے دلائل ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے تقلید کی کیا دلیل ہے، بولو کہ بلا مطالبہ دلیل کسی کی بات کو لے لینا، یعنی دلیل ہو لیکن مطالبہ نہ ہو۔ وہ کہے گا اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ مصنف عبد الرزاق کی جتنی احادیث ہے یہ سب ہزاروں سے بھی اوپر ہے، یہ سب تقلید کے دلائل ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا۔ میں ایک اور عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، انہوں نے جو تعریف کی ہے، انہوں نے بھی یہی تعریف کی ہے اس کا الاقتصاد صفحہ 10 پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ تقلید کہتے ہیں کسی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ یہ دلیل کے موافق بتلا دے گا اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا، یعنی اس حسن ظن پر کہ یہ جو بتلا رہا ہے یہ دلیل کے مطابق ہی بتلا رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، ہر اہل غیر کی تقلید نہیں ہوتی، تو اس لیے جب مجتہد ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد دلیل تو ہے، تبھی تو وہ مجتہد ہے، اور جب آپ اس سے دلیل نہیں مانگے اور دلیل کا مطالبہ کیے بغیر آپ اس سے صرف مسئلہ پوچھے اور اس حسن ظن پر کہ اس کے پاس دلیل ہے، تو کہتے ہیں اسی کو تو تقلید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے مصنف عبد الرزاق کی مثال دی، وہاں پر سارے مسائل اسی طریقے سے ہیں کہ دلیل کا مطالبہ ہی نہیں ہے، بلا مطالبہ دلیل یہ سارے اس طریقے سے وہ مسائل کو مان رہے ہیں، اور اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ تو یہ چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ بہرحال یہ تو وہ چیزیں جو صاف صاف تھی۔ اچھا، ایک اور چیز جو غیر مقلدین کی طرف سے اکثر پیش کی جاتی ہے تقلید کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی تقلید کا، پہلے تو میں نے بتایا نا لغوی معنی پہ جھگڑتے ہیں، اصطلاحی معنی کی طرف آتے ہیں، شرعی معنی کی طرف آتے ہیں، تو پھر وہاں پر بھی یہ گڑبڑ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی تعریف تو یہ کہ بغیر بلا دلیل کو ماننا، یعنی جو بات بلا دلیل ہو اس کو ماننا، اور اس کے لیے وہ عبارت بھی پیش کرتے ہیں کہ قبول قول الغیر
من غیر حجت یا اخذ قول الغیر من غیر حجت، یہ الفاظ پیش کرتے ہیں کہ کسی کے قول کو بغیر حجت کے لینا، یعنی کسی کی بغیر دلیل والی بات اس کو لے لینا، اس چیز کا نام تقلید ہے۔ حالانکہ یہاں من غیر حجت، یہ جو من اور آگے حجت جار مجرور ہے، اس کے متعلق کیا ہے، اس میں یہ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں۔ یہ قول الغیر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ قبول کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا، یعنی اس کا صاف آسان ترجمہ یہ بنے گا کہ بھئی آپ مجتہد سے بلا مطالبہ دلیل کیا کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، یعنی اس کی بات کو آپ بلا مطالبہ دلیل قبول کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دلیل بلا حجت قبول کرتے ہیں، نہیں، بلکہ بلا مطالبہ حجت قبول کرتے ہیں۔ دلیل تو ہے لیکن آپ اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، اس چیز کا نام کیا ہے، تقلید ہے۔ تو اس کا ایک اور ترجمہ میں آسان کے ساتھ یہ کروں، وہ لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ غیر کے قول کو لینا بغیر حجت کے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بلا حجت آپ اس کی بات لے لو، کیونکہ وہ مجتہد ہے نا، اس کے پاس تو دلیل ہے، آپ بلا حجت اس کی بات کو لے لو اور قبول کر لو، یہ مطلب ہے۔ اکثر آپ دیکھیں غیر مقلدین جتنے بھی عبارات پیش کرتے ہیں ان سب میں یہی بات آئے گی، بغیر حجت کے، بغیر حجت کے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ ترجمہ ہے کہ بھئی بلا حجت آپ اس کی بات کو لے لو، اس لیے کہ وہ دلیل دے یا نہ دے، آپ اس کے یا نہ آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اس کے پاس چونکہ دلیل موجود ہے تو اس لیے بلا حجت آپ اس کی بات کو لے لو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی بے دلیل بات کو لے لو، نہیں، بلکہ بغیر دلیل کے آپ اس کی بات کو لے لو کہ بھئی دلیل کی کیا ضرورت ہے، آپ تو عامی ہے، وہ مجتہد ہے، اس کے پاس دلیل موجود ہے، آپ اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کریں اور بلا مطالبہ دلیل آپ اس کی بات کو قبول کر لے، تو بس اس چیز کا نام کیا ہے، تقلید ہے۔ میں نے مختصر طور پر یہ آپ کے سامنے مختصر تعریفیں کی ہے، لغوی اعتبار سے بھی اس کی تعریف میں نے کی اور شرعی اعتبار سے اس کا کیا معنی بنتا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر ذکر کر دیا ہے۔ اب میں ایک اور تعریف آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو یعنی مختصر طور پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عقد الجید کے اندر صفحہ 27 پر، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، مختلف کتابیں ان میں بعض میں اور نمبر آتے ہیں لیکن یہ صفحہ 27 پہ نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے صفحہ 27 پر انہوں نے کیا لکھا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ عبارت آپ دیکھ لیں، اتباع الروایت دلالتاً، یہ الفاظ ہیں، اور پورے آگے عبارت آپ پڑھے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ بھئی کسی مجتہد کی تقلید کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک حرام اور ایک واجب ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ تقلید کا کیا حکم ہے، تو دیکھو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کتنا واضح لکھا ہے کہ بھئی ایک واجب ہے اور ایک حرام ہے، بس یہ دو صورتیں ہیں۔ اچھا واجب کون سا ہے؟ واجب یہ ہے کہ مجتہد کی بات کو اتباع الروایت دلالتاً، اس کا آسان معنی یہ ہے کہ کسی بھی فن کے اندر اس کے ماہر کی اتباع کرنا۔ اگر اب چونکہ ہمارا مسئلہ تقلید کے اندر وہ کیا ہے کہ شرعی مسئلہ ہے، تو شریعت کے اندر جو ماہر فن ہوگا، جو ماہر شریعت ہوگا، اس کی بات کو لینا یہ کیا ہے، تقلید ہے۔ اب اجتہادی مسائل کے اندر ہمیں مجتہد کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی بات کو لینا یہ تقلید ہے، اور صرف نہ ہو یا اس طرح کا کوئی فن ہو تو اس میں امام سیبوئی، امام خلیل وغیرہ ان کی بات کو لینا یہ ان کی تقلید ہے۔ فن حدیث کے اندر ہم کسی ماہر کی بات کو لیتے ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی کی، علامہ ذہبی رحمہ اللہ، ان کی بات کو لیتے ہیں تو یہ ان کی تقلید ہے۔ علم الکلام میں آتے ہیں تو ہم عقائد میں نہیں بلکہ فن علم الکلام کے اندر جب ہم آتے ہیں تو اس فن علم الکلام کے اندر جب ہم بات لیتے ہیں وہ کس کی لیتے ہیں، علامہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ یا اس کے ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ، ان کی بات کو لیتے ہیں تو یہ علم الکلام کے فن کے اندر ان کی تقلید ہے۔ تو اس لیے بات جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی فن کے ماہر کی بات کو لینا یہ تقلید ہے۔ یہ تعریف کس نے کی ہے؟ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی تعریف کی ہے۔ اچھا اس کے بعد آتے ہیں ایک اور تعریف کی طرف، یعنی جو ساری تعریفوں کا مجموعہ اور خلاصہ ہے، وہ بہت زبردست تعریف ہے۔ یہ تعریف کسی اور خاص کتاب میں تو نہیں ہے لیکن ساری کتابوں کا جو مجموعہ ہے، ٹھیک ہے نا، ساری کتابوں سے جمع کر کے جو خلاصہ بنتا ہے اور پورے اشکالات وغیرہ دور کرتے ہیں، بڑی جامع اور معنی قسم کی تعریف ہے جو حضرت اقدس مولانا الیاس گمن صاحب حفظہ اللہ انہوں نے یہ تعریف کی ہے، اور وہ تعریف آپ دیکھ لیں۔ اگر یہ تعریف آپ تمام قیودات کے ساتھ یاد کریں تو انشاءاللہ کبھی بھی تقلید کے مسئلے میں آپ کو کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ ایسی زبردست تعریف انہوں نے کی ہے، اور یہ اپنے سے نہیں ہے بلکہ چونکہ تعریفات کا مسئلہ ہے اس لیے تعریفات ہے تو اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس
تمام تر جو علماء نے تعریفات لکھی ہے ان کا مجموع اور خلاصہ انہوں نے لکھ دیا ہے بڑے جامع انداز میں۔ اچھا، یہ کیا ہے کہ ایک ایسے مجتہد کی مسائل اجتہادیہ میں، یہ الفاظ یاد رکھے، ایک ایک جملہ وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تعریف کیا ہے کہ مسائل اجتہادیہ میں ایک غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتبہی مسائل میں بلا مطالبہ دلیل، یعنی مفتبہی اس مجتہد کے مفتبہی مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا کہ جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور اس مجتہد کا جو مذہب ہے وہ اصولاً اور فروعاً دونوں طرح سے مدون ہو، اور مدون ہو کر مقلد کے پاس پہنچا ہو اور تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو مسائل ہم نے ذکر کیے، تو کیا تعریف ہے کہ غیر مجتہد کا ایک ایسے مجتہد کے مفتبہی مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا کہ جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر تواتر کے ساتھ مقلد تک پہنچا ہو۔ یہ سارے قیودات یہ انشاءاللہ اسی طریقے سے یاد کریں۔ اب اس کا ایک ایک لفظ وہ قابل تشریح ہے، وہ انشاءاللہ ہم مزید اس کو آگے وضاحت کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ہم اور بھی بہت ساری چیزیں لائیں گے کہ اس تعریف میں کیا کیا قیودات ہے اور کیا الفاظ ہے، تو اس پر ہم انشاءاللہ مزید تشریح کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله